السلام علیکم، میرا نام فرقان قریشی ہے اور آج سے آپ جو بھی سننے والے ہیں یہ ایک سچی کہانی ہے۔ آپ کی، میری اور ہم سب کی زندگی کی کہانی، ایک حیرت انگیز ماضی، حال اور ایک حیرت انگیز مستقبل کی کہانی۔ یہ کہانی تب سے شروع ہوتی ہے جب کچھ بھی نہ تھا اور اس کا اختتام وہاں پر ہوگا جب کچھ بھی نہ رہے گا۔ آسمان سے لے کر زمین تک جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے، ستارے، سیارے، سورج، وقت اور وہ تمام تخلیقات جسے ہم اپنی محدود زبان میں کائنات کہتے ہیں۔ آج ہمارا ایک سفر شروع ہونے والا ہے، اس کائنات کی کھوج کا سفر۔ اسے کس نے بنایا، اس میں کیا کچھ چھپا ہوا ہے، اور ہماری چھوٹی سی زمین جسے ہم دنیا کہتے ہیں، جس میں کیا کچھ ہو چکا ہے اور کیا کچھ ہونے والا ہے، یہ سب جاننے کا سفر۔ اور ہمارے سفر کا آغاز ہوتا ہے آج سے 14 ارب سال پہلے۔ لیکن 14 ارب سال ہی کیوں؟ کیا کبھی آپ نے رات کے آسمان میں 7 تاروں کا یہ جھرمٹ دیکھا ہے؟ میں چھوٹا سا تھا تو میری امی نے مجھے اس کے متعلق بتایا تھا۔ اسے ارسا میجر کہتے ہیں، یا پھر عربی یا اردو میں طب اکبر۔ پاکستان میں یہ جھرمٹ رات کے آسمان میں تقریباً ہر روز نظر آتا ہے، اور اگر آپ کی آنکھیں دنیا کی سب سے طاقتور دوربین کی طرح ہوتی تو آپ کو اس درمیان والے ستارے کے بالکل اوپر ایک چھوٹا سا سرخ دھبا نظر آتا۔ یہ GN-Z11 یعنی کہ آج تک کی سب سے دور کی کہکشاں۔ کروڑوں ستارے ایک معمولی سے سرخ دھبے کی شکل میں، اور ہم سے اتنا دور کہ اس کی روشنی، جس سے تیز رفتار اس کائنات کی کوئی اور شے نہیں ہے، ہم تک پہنچنے میں 14 ارب سال لے لیتی ہے۔ اس چھوٹے سے بے نام حصے میں دیکھنے سے ہمیں اتنا تو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ ہم اپنے سفر میں کم سے کم اتنا دور تو جا ہی سکیں گے۔ لیکن 14 ارب سالوں کا 99.9985% حصہ تو انسان سے پہلے ہی گزر چکا ہے۔ ہم انسان تو بالکل آخری چند سیکنڈز میں آئے ہیں، تو پھر ہم کیسے اس کائنات کی پیدائش کو دیکھ پائیں گے؟ یہ جاننے کے لیے آپ اپنے آپ کو وقت کی قید سے آزاد کر دیں اور چلیں میرے ساتھ، ہم ان تمام علوم کو ایکسپلور کریں گے کہ جو آج سے ہمیں اس کائنات کی ایک سچی کہانی سنانے والے ہیں۔ ہمارے ارد گرد ایک علم بہت عام ہے جسے سائنس کہتے ہیں۔ اس سائنس کی ایک برانچ ہے کاسموگنی، یعنی کائنات کی پیدائش کی اسٹڈی، جس کے ذریعے 1964 میں ایک دریافت ہوئی تھی۔ یہ دریافت اتنی بڑی تھی کہ اسے کرنے والے دونوں سائنسدانوں آرنو پینزیاس اور رابرٹ ولسن، ان دونوں کو نوبیل پرائز ملا تھا۔ ان دونوں نے خلا میں ایک طرح کا ریڈیشن ڈھونڈا تھا، دریافت کیا تھا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ریڈیشن نہ ہی کسی ستارے سے آ رہا تھا، نہ ہی کسی سیارے سے، اور نہ ہی کسی دوسری کہکشاں سے۔ یہ بس خلا میں ہر طرف بکھری ہوئی ایک انرجی کی طرح تھا۔ یہ لوگ کائنات میں جہاں کہیں بھی نظر ڈالتے انہیں یہ انرجی محسوس ہوتی، دکھائی دیتی۔ یوں لگتا تھا کہ کسی زمانے میں ایک بہت بڑے دھماکے کی وجہ سے پیدا ہو کر ہر طرف پھیل گئی ہو، جیسا کہ کسی عظیم، کسی زوردار دھماکے کی ایک گونج ہوتی ہے جو آج تک سنائی دے رہی ہے۔ لہٰذا انہوں نے اسے کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ کا نام دیا۔ آج دنیا اس دھماکے کو بگ بینگ کے نام سے جانتی ہے کہ آسمان، زمین اور اس کے درمیان موجود سب کچھ پہلے ایک ہی تھا، اور پھر پوری قوت سے ہونے والے ایک دھماکے کے بعد علیحدہ ہوا، اور اس دھماکے کا نام بگ بینگ تھا۔ لیکن اس دریافت نے ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا۔ اس مسئلے کا نام ہورائزن پرابلم ہے، یعنی کہ آسمان میں ہمیں کسی جگہ یہ انرجی 46 بلین لائٹ ایئرز کے فاصلے پر پھیلی ہوئی نظر آتی ہے، اور کسی جگہ صرف 3 لاکھ سال کے فاصلے پر۔ اب اس مسئلے کا ایک ہی جواب ہو سکتا ہے کہ کائنات میں روشنی مختلف جگہوں پر مختلف رفتار سے سفر کر رہی ہے، جو کہ ناممکن ہے، اور ہمارے علم کے مطابق تو یہ قدرت کے قوانین کی خلاف ورزی بھی ہے۔ روشنی کی تو ایک ہی رفتار ہوتی ہے، 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور ایکسپلینیشن تھی بھی نہیں۔ اور اگر یہ بات سچ ہے کہ کچھ جگہوں پر روشنی کی رفتار مختلف ہے، تو ہمیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ان جگہوں پر وقت گزرنے کی رفتار بھی باقی جگہوں سے مختلف ہی ہوگی۔ اب اس مقام پر پہنچ کر ہمیں ایک احساس ہونے لگتا ہے کہ شاید سائنس بھی ہمیں صرف ایک حد تک ہی علم دے سکتی ہے۔
اور اس میں سائنس کا قصور ہے بھی نہیں، کیونکہ ہمیں سائنس کی اس شکل سے متعارف ہوئے ابھی صرف چند سو سال ہی گزرے ہیں، لہٰذا ہمیں ایک اور علم کی طرف توجہ کرنی پڑتی ہے، ان چند سو سالوں سے پہلے کے لوگوں کا علم کہ وہ کیا کچھ جانتے تھے، اور ان کا علم جاننے کے لیے ہمیں تاریخ میں جانا پڑے گا، ایک بہت بہت پرانی تاریخ۔ آج سے کوئی 173 سال پہلے کی بات ہے، 1849 میں عراق کے شہر نینوا میں ایک آرکیولوجسٹ آسٹن ہینری کو کھدائی کے دوران مٹی کی چند تختیاں ملی تھیں، یعنی کہ مٹی سے بنی وہ ٹیبلٹس جن پر قدیم زمانے میں لکھائی کی جاتی تھی۔ آسٹن ہینری نے ان ٹیبلٹس کو اینوما ایلس کا نام دیا۔ یہ بیسیکلی 7 تختیوں پر لکھی ایک داستان تھی جس میں آج سے 3500 سال پہلے کے لوگ اس کائنات کی تخلیق کے حوالے سے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب اونچے آسمان کا نام نہ تھا، جب نیچے کوئی زمین نہ تھی، جب صرف پانی تھا، نہ کوئی جھاڑی تھی، نہ کوئی جھونپڑی تھی، اور نہ ہی کوئی دلدل تھی، جب کوئی نفس نہ تھا اور نہ ہی کوئی قسمت لکھی گئی تھی، تب اس میں خدا کا حکم آیا۔ It's something very interesting، یہ بڑی دلچسپ بات ہے، اور اگر ہم اس پوری عبارت کو پڑھیں تو ان 1000 لائنز میں کسی بھی چیز کی تخلیق سے پہلے پانی کے ہونے کا ذکر ملتا ہے کہ بس پانی تھا، اور اس کے علاوہ ایک ہمیشہ رہنے والے باغ کا ذکر، اور سب سے آخر میں انسان اور اس کی روح کا ذکر ملتا ہے جو آسمان سے آئی تھی۔ لیکن اس عبارت کی سب سے دلچسپ بات اس کے یونانی ترجمے کا ایک لفظ لوگوس ہے، یعنی کہ ایک کہی ہوئی بات۔ آسان الفاظ میں اس جگہ لکھا ہوا ہے کہ جب خدا نے تخلیق کرنی چاہی تو ایک بات کہی، لیکن کیا بات کہی، اس معاملے میں یہ تختیاں خاموش ہیں۔ تو چلیں ایک اور قدیم تہذیب کی طرف چلتے ہیں جو ان سے بھی پہلے کے تھے، 5000 سال پرانی تہذیب سمرہ کے لوگ۔ سمرہ بھی موجودہ عراق ہی کا ایک علاقہ تھا، اور انہوں نے بھی اپنی مٹی کی تختیوں میں لکھا ہے کہ نمو نامی ایک قوت تھی جو ہمیشہ سے موجود تھی۔ نمو نے پانی کے ایک بہت بڑے ذخیرے سے زمین اور آسمان بنائے، اور آپ یہ مت سمجھے گا کہ سمرہ یعنی سمیرینز کوئی چھوٹی تہذیب تھی۔ سمرہ تاریخ کی سب سے پرانی تہذیب ہے، اور آج کی دنیا میں موجود چیزوں میں سے کم 100 ایجادات سمرہ ہی کے لوگوں نے کی تھی۔ مثلا سب سے پہلی لکھائی رائٹنگ سمیرینز ہی نے کی تھی، سب سے پہلی گھڑی، سب سے پہلا آبپاشی کا نظام، یہاں تک کہ جیومیٹری کا بھی سب سے پہلا استعمال سمرہ ہی میں ہوا تھا۔ چلیں مان لیتے ہیں کہ صرف 2 ہی تہذیبیں کافی نہیں ہیں، اس لیے ہم تھوڑی سی کھوج مزید بھی لگاتے ہیں۔ 3000 سال پرانا مصر کہ جو اپنے دور کی ایک سپر پاور تھا، وہ لوگ بھی اپنے احراموں میں لکھی ہوئی عبارات میں بتاتے ہیں کہ نون نامی ایک طاقت نے پانی کے ایک بہت بڑے طوفانی سمندر سے زمین اور آسمان بنائے، ایک ایسا سمندر جو بالکل اندھیرے میں تھا۔ اگر 2300 سال پرانی یونانی تہذیب کی بات کریں تو وہ بھی پانی کے ایک کالے سمندر اوکیانوس سے زمین اور آسمان کی تخلیق کے کانسیپٹ کی بات کرتے ہیں۔ لیکن آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ یہ تہذیبیں تو بالکل ایک دوسرے کے پاس تھیں، ان میں زیادہ فاصلے بھی نہیں تھے، ان میں زیادہ زمانے بھی نہیں گزرے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ ان تہذیبوں نے ایک دوسرے سے ہی یہ کانسیپٹ سیکھے ہوں۔ اس لیے میں آپ کو ان سب سے بہت دور واقعہ چند دوسری تہذیبوں کی تاریخ میں لے کر چلتا ہوں۔ آسٹریلیا کے ایبوریجنل لوگ، ان ایبوریجنلز کے مطابق تمام روحوں کی مالک ایک بہت بڑی طاقت تھی جس کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے روشنی بنائی اور زمین کو زندگی دی۔ اب ان ایبوریجنلز سے دور چائنا کی ٹاوسٹ مائتھولوجی، وہ لوگ بھی ایک ایسے خدا کا ذکر کرتے ہیں کہ جس نے بڑے پانیوں کو علیحدہ کیا، جس نے پہاڑوں کو ان کی جگہ رکھا، اور یہ سب کچھ اس نے اپنے علم اور کہے ہوئے الفاظ سے کیا۔ چائنا کے بعد کوریا کی چیون جی وانگ مائتھولوجی، وہاں پہ بھی زمین اور آسمان کی کسی زمانے میں ایک ہی ہونے کا کانسیپٹ ملتا ہے۔ تو پھر صرف 2 بر اعظم بچتے ہیں، تو چلے میں آپ کو ان کے کلچرز بھی دکھا دیتا ہوں۔ پہلے ویسٹ افریقہ کی مانڈے اور سینٹرل افریقہ کی یوروبا مائتھولوجی۔ یہ دونوں مائتھولوجیز ایک بہت بڑی قوت کی موجودگی کا ذکر کرتی ہیں کہ جو بالکل تنہا تھی، اور پھر اس نے پانی سے تخلیق کی۔
دوسرا بر اعظم امریکہ کا، جہاں ایک بہت پرانا قبیلہ ہے چیروکی قبائل کا، جو کہ ریڈ انڈینز کا ایک قبیلہ تھا، بیسیکلی ایک ٹرائب تھا۔ اور سمندر کے بیچوں بیچ واقع ہوائی کے جزائر، جن کا باقی دنیا سے تقریباً کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں تھا، وہاں پر بھی یہی کانسیپٹس ملتے ہیں کہ زمین اور آسمان پانی سے وجود میں آئے اور 7 دن تک سب کچھ بنتا رہا، اور آخر میں یورپ کا ملک فن لینڈ، جہاں آج بھی وائنامائنن کی داستان زندہ ہے کہ کیسے اس نے پانی سے تخلیق کی تھی۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں آپ کو ہزاروں سالوں اور ہزاروں میلوں دور کی تہذیبوں اور کلچر کے بارے میں بتا رہا ہوں، اور ان کی سٹڈی میرے لیے بڑی دلچسپ تھی۔ لیکن ان مائتھولوجیز میں ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ بھی آ رہا تھا کہ ان کی کچھ باتیں بڑی مضحکہ خیز تھیں۔ مثلا فار ایگزامپل افریقن کلچر میں زمین کے تخلیق ہونے کے بعد سونے کی زنجیروں میں جکڑ دیے جانے کی کہانی آنے لگ جاتی ہے، یا پھر فن لینڈ میں جہاں کی مائتھولوجی میں کوا آ جاتا ہے جو زمین اور آسمان بنانے میں وائنامائنن کی مدد کرتا ہے۔ اب میں اور آپ ہم سب اتنا تو جانتے ہی ہیں کہ نہ ہی یہ زمین کسی زنجیر سے جکڑی ہوئی ہے، اور نہ ہی یہ آسمان اور زمین بنانا کسی کوے کے بس کی بات تھی۔ اس لیے میں نے ان تمام قسم کی مضحکہ خیز باتوں کو فلٹر کر دیا اور ان سب باتوں کو نکال کر ان کلچرز کو اسٹڈی کیا، اور دیکھا کہ اگر صرف اس بات کو اسٹڈی کیا جائے جو ان تمام تہذیب اور کلچرز میں مشترکہ ہے، تو ان میں حرف بحرف ایک ہی جیسا واقعہ سننے کو ملتا ہے کہ ایک بہت عظیم قوت جسے خدا کہتے ہیں وہ تنہا تھا اور اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اسی نے پانی سے تخلیق کی، اور یہ سب کچھ 6 یا 7 دنوں میں ہوا۔ اب اس مقام پر پہنچ کر یوں لگنے لگتا ہے کہ جیسے دنیا کے تمام کونوں میں ایک ہی پیغام بھیجا گیا تھا۔ ہاں، پیغام لانے والے مختلف تھے اور وہ مختلف وقتوں میں آئے، لیکن پیغام بھیجنے والا ایک ہی تھا۔ اور ایک بات بہت اچھے سے واضح ہو جاتی ہے کہ ایک علم اور بھی ہے جس کا دائرہ سائنس سے کہیں زیادہ وسیع ہے، اور جس علم پر دنیا کے 85% لوگ کسی نہ کسی صورت، کسی نہ کسی شکل میں یقین رکھتے ہیں، اور وہ علم ہے مذہب۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کون سا مذہب؟ اس وقت تو دنیا میں 3000 مختلف مذاہب موجود ہیں، اور سبھی کے ماننے والے اپنے مذہب کو ہی سچا مانتے ہیں۔ تو چلیں چند بڑے مذاہب اور پرانے فلسفوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ یہودیت بلا شبہ بہت پرانے مذاہب میں سے ایک ہے۔ ان کے مطابق کائنات بنائی تو خدا نے ہی تھی، لیکن یہ زمین ایک چپٹی زمین ہے کہ جو پانی کے اوپر قائم ہے، اور اوپر آسمان میں جنت اور زمین کے نیچے جہنم ہے۔ پھر عیسائیت اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، اور وہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ کائنات کا بنانے والا تو ایک خدا ہی ہے، لیکن ان کے نزدیک تمام سورج، چاند، ستارے اس زمین کے گرد گھوم رہے ہیں، اور یہ ساری تخلیق صرف اور صرف 6500 سال پہلے ہوئی تھی۔ اور اس سب کے علاوہ عیسائیت میں 7ویں دن خدا نے آرام کیا۔ پھر یونانی فلسفہ بلا شبہ 2500 سال پرانے، اس فلسفے کا اثر آج بھی آپ کو نظر آئے گا۔ گریکس بھی خدا کی تخلیق کو ہی مانتے تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ یہ کائنات خدا نے ہی بنائی ہے، لیکن وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اینڈرومیڈا نامی ایک دیوی آسمان پر اڑتی چلی جا رہی تھی، اور جہاں جہاں وہ دودھ گرا دی جا رہی تھی وہاں وہاں ایک دودھیا سا راستہ بنتا چلا جا رہا تھا۔ And let me tell you something very interesting، کہ آج بھی اس دودھیا راستے کی مناسبت سے ہماری اپنی کہکشاں کا نام ملکی وے ہے، کہ جو یونانیوں نے رکھا تھا۔ پھر اس کے علاوہ ہندوازم، بدھ مت، جینزم جو ہیں تو پرانے مذاہب، لیکن کہتے ہیں کہ کائنات کا نہ تو کوئی آغاز ہے اور نہ ہی اس کا کوئی اختتام ہے، یہ ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ ہی رہے گی۔ لیکن اس مقام پر ذرا ٹھہریں اور ایک ایک کر کے ان تمام مذاہب پر غور کریں کہ اگر یہودی مذہب سچ کہتا ہے تو پھر ایک ہی وقت میں جاپان میں دن اور امریکہ میں رات کیوں ہوتی ہے؟ چپٹی زمین یا فلیٹ ارتھ پہ تو دنیا کے ہر ملک میں دن یا رات ایک وقت میں ایک ہی جیسے ہونے چاہیے تھے۔ اور پھر یہ بھی بات ہے کہ اس وقت ہمارے 4550 سیٹلائٹس پوری دنیا کے گرد گھوم رہے ہیں، کہ جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ دنیا ایک چپٹی زمین نہیں ہے۔ پھر اگر عیسائیت سچ کہہ رہی ہے کہ یہ سب کچھ صرف 6 یا 6500 سال پہلے ہوا تھا، تو GNZ11 کی روشنی تو ہم تک پہنچنی ہی نہیں چاہیے تھی، یہ ناممکن ہوتا۔ لیکن اس سب سے زیادہ اہم بات یہ کہ جو خدا اس قدر وسیع و عریض کائنات کا خالق ہے، وہ بھلا یہ سب کچھ بنانے کے بعد تھک کیوں گیا؟ اسے تو سب سے طاقتور، سب سے آل مائٹی ہونا چاہیے تھا۔
اور پھر اس عیسائیت کی مقدس کتاب یعنی بائبل کے 50 ورژنز ہیں، تو پھر آخر کون سا ورژنز واقعی سچا ہے؟ ہم کون سا ورژن درست مانیں؟ اسی طرح اگر یونانی یعنی گریکس ٹھیک تھے تو پھر ملکی وے کے علاوہ ان دوسری کہکشاؤں کے اوپر یہ دودھ کس نے گرا دیا کہ جو در حقیقت کوئی دودھ نہیں ہے بلکہ ستاروں در ستاروں کے جھرمٹ ہے؟ اور اگر ہندوازم، جینازم اور بدھ مت سچے ہیں کہ یہ سب کچھ شروع سے تھا اور ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، تو پھر کائنات کی تمام کہکشائیں ایک دوسرے سے دور کیوں جا رہی ہیں؟ اور وہ بھی اتنی تیزی سے کہ صرف ہماری اپنی ملکی وے ہی 21 لاکھ کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے سفر کر رہی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہر سفر کرنے والی چیز کا ایک آغاز ہوتا ہے اور ایک اختتام ہوتا ہے۔ اب یہاں پہنچ کر یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ان تمام مذاہب کا بھی علم محدود ہے۔ ہاں، ان میں پیغام ایک ہی آیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان میں بہت کچھ بدل گیا۔ البتہ ایک مذہب کے متعلق میں نے ابھی آپ کو نہیں بتایا، اور یہ وہ واحد مذہب ہے جس نے اپنی سچائی کا دعویٰ کیا ہے کہ اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے عرب میں ایک مذہب سامنے آیا جسے اسلام کہتے ہیں۔ چند ہی سالوں میں یہ مذہب پورے عرب میں پھیل گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے باقی دنیا میں بھی، اور آج عیسائیت کے بعد اسلام دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے۔ اب اسلام میں بھی تخلیق کے حوالے سے ایک ایسا ہی واقعہ ملتا ہے، مثلا سورہ ہود، کہ وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں تخلیق کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ لگتا ہے کہ قرآن پاک میں بھی یہ پیغام اسی پیغام بھیجنے والے کی طرف سے ہی آیا تھا، لیکن ایک چیز ہے کہ جو قرآن کو ان باقی تمام کلچرز اور باقی تمام مذاہب یا کتابوں سے ممتاز کرتی ہے، اور وہ اس کا ایک ایسا دعویٰ ہے جو کسی اور نے نہیں کیا، وہ دعویٰ جو ایکچولی اس کتاب کے بالکل شروع میں ہی ہے، سورہ بقرہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہ کافی بڑا دعویٰ ہے، اور ہم جیسے وہ لوگ جو اس کائنات کو کھوجنے کے لمبے سفر پر نکلے ہیں، ان کی نظر سے اس دعوے کا بغیر دیکھے گزر جانا ممکن نہیں تھا۔ اور یہ وہ واحد کتاب بھی ہے کہ جس کا پوری دنیا میں کوئی دوسرا ورژن نہیں ہے۔ ایک کتاب، ایک ورژن اور ایک دعویٰ۔ یہ وہ دعویٰ ہے کہ جو نہ کبھی کاسموگنی نے کیا ہے، نہ ہی تاریخ کی کسی ٹیبلٹ نے، اور نہ ہی کسی کلچر نے، اور نہ ہی کسی مذہب نے۔ لہٰذا اس کتاب کو متعارف کروانے والے شخص یعنی کہ نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی تخلیق کے حوالے سے نظریہ سنتے ہیں کہ جو ان کی احادیث کی کلیکشن کی کتاب سنن ابن ماجہ میں لکھا ہوا ہے۔ ابو رزین بن عامر عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، تخلیق سے پہلے ہمارا رب کہاں تھا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ لامکان میں تھا کہ جس کے اوپر اور نیچے کچھ بھی نہیں تھا، اور پھر اس نے اپنا عرش پانی پر تخلیق فرمایا۔ اب دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ اسلام سے ملے سورسز تو بڑی مدلل اور ایڈوانس سٹیج کی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ حقیقت کے عین مطابق ہے۔ ان میں ٹائم اینڈ سپیس کا بھی کانسیپٹ ہے، اس میں لامکان کا بھی کانسیپٹ ہے۔ لہٰذا اس پوائنٹ سے آگے ہم اس مذہب کی باقی تعلیمات سے بھی یہ رہنمائی لے کر دیکھیں گے کہ یہ ہمیں کہاں تک لے کر جائے گا۔ اور اس رہنمائی میں ہمارے 2 بنیادی سورسز ہوں گے، اسلام کی مقدس کتاب یعنی قرآن کریم، اور عرب کی وہ ہستی جن پر یہ قرآن نازل ہوا تھا، یعنی پیغام لانے والوں میں سے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کائنات کی تخلیق کے اعتبار سے تمام مذاہب میں قرآن کا وہ دعویٰ جسے چیلنج کرنا بہت مشکل ہے۔ انفیکٹ سورہ انبیاء میں ہے کہ کیا کافر نہیں دیکھتے کہ زمین اور آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں علیحدہ کیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ اب یہ بات ہے تو بالکل سچ، کیونکہ یقیناً جب زمین اور آسمان ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئے ہوں گے تو ایک شدید ترین فورس کا دھماکہ ہوا ہوگا، وہی دھماکہ جس کی گونج آج بھی باقی ہے، وہی گونج جسے ہم کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ کہتے ہیں۔ اور یہ دھماکہ کہکشاؤں کے تیزی کے ساتھ ایک دوسرے سے دور جانے کو بھی ایکسپلین کرتا ہے، کیونکہ it's something very common، ایک بڑی بنیادی سی بات ہے کہ اگر آپ کہکشاؤں کے ایک دوسرے سے دور جانے کو ریورس کر کے دیکھیں، اسے ریوائنڈ کر کے دیکھیں، تو یہ لازم ہے کہ کسی زمانے میں آپ اسے ایک جگہ ملا ہوا ہی پائیں گے۔ اب یہ ہیں تو بڑے دلچسپ انکشافات، لیکن ہمیں تھوڑی سی رہنمائی مزید بھی چاہیے، اس لیے ہم اس کتاب کو مزید پڑھتے ہیں۔
قرآن پاک میں کم سے کم 5 جگہ مثلا سورہ ہود، سورہ فرقان، سورہ سجدہ، سورہ کاف اور سورہ حدید میں یہ بتایا گیا ہے کہ زمین اور آسمان کو ہم نے 6 دن میں پیدا کیا۔ تو یہ کون سے دن تھے؟ کیا یہ ہمارے 24 گھنٹوں والے دن تھے؟ بلکہ عیسائیت کے فلسفے پر تو ہمارا یہ بھی ایک اعتراض تھا کہ 6 دنوں کی تخلیق کو مانتے ہوئے ہمیں GNZ11 نظر ہی نہیں آنی چاہیے تھی، اور عیسائیوں کی کتاب یعنی بائبل میں اس کی کوئی ایکسپلینیشن ہے بھی نہیں۔ اب یہاں پہ آپ کو وہ ہورائزن پرابلم یاد ہے جس کا میں نے شروع میں ہی ذکر کیا تھا کہ یوں لگتا ہے کہ کائنات میں وقت مختلف جگہوں پر مختلف رفتار سے چل رہا ہے، لیکن آئی بلیو کہ یہاں سائنس سے غلطی ہوئی ہے۔ انہیں اس بات کو ایک پرابلم کے بجائے ایک ریویلیشن کا نام دینا چاہیے تھا، ایک انکشاف کا نام دینا چاہیے تھا، کیونکہ قرآن پاک میں وقت کا کانسیپٹ بڑا واضح ہے کہ جو عیسائیت میں نہیں ہے۔ سورہ حج اور سورہ معارج میں تو وقت کا کانسیپٹ بڑی وضاحت کے ساتھ بدلنے کی فطرت رکھتا ہوا نظر آتا ہے۔ فار ایگزامپل سورہ حج کہ تمہارے رب کے نزدیک ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے، یا پھر سورہ معارج کہ فرشتے اور روح ایک ایسے دن میں اس کی طرف چڑھتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ اب کہیں ایک دن 1000 سال کا اور کہیں ایک دن 50,000 سال کا، یہ تو بڑی ایڈوانس لیول کی کتاب ہے جو وقت کے کانسیپٹ کو اتنی وضاحت کے ساتھ بتا رہی ہے، ورنہ باقی کسی مذہب میں وقت کی اس طرح سے کوئی تشریح نہیں ملتی۔ تو پھر تو ہمیں کائنات کی تخلیق کے حوالے سے قرآن پاک سے مزید رہنمائی لینی چاہیے۔ سورہ انعام کی بالکل پہلی آیت ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اور اندھیروں اور نور کو بنایا۔ Now it's something very incredible، یہ بڑی ایک حیرت انگیز قسم کی آیت ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک سے زیادہ آسمان بنے اور اندھیرے کا بھی بننے کا ذکر ہے۔ یہ اندھیرا کیسے بنتا ہے؟ عام الفاظ میں تو اندھیرا روشنی کے نہ ہونے کا نام ہے، The absence of light is called the darkness۔ اور پھر آسمانوں اور زمین بنانے کے لیے خلق کا لفظ اور اندھیروں اور نور بنانے کے لیے جعل کا لفظ، ایسا کیوں؟ اور شاید سب سے اہم سوال کہ یہ سب بنانے والی ہستی اللہ کون ہے؟ اوکے، ایک ایک کر کے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اندھیرے کا معمہ کہ 17ویں صدی میں ایک جرمن ایسٹرونومر تھا ہائنریخ اولبر۔ ہی ریزڈ اے کوسچن، اس نے ایک سوال کھڑا کیا جسے آج ہم اولبرس پیراڈاکس کہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر تو یہ کائنات لامحدود ہے اور یہ ہر طرف ایک جیسی پھیلی ہوئی بھی ہے، تو جب ہم رات کو آسمان میں دیکھیں تو ٹیکنیکلی ہم جہاں کہیں بھی دیکھیں ہماری نظر کسی نہ کسی ایک ستارے پر ہی رکنی چاہیے تھی، اور رات کا آسمان اس موجودہ آسمان سے کہیں زیادہ روشن بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی چیز ان روشنیوں کو ڈھانپے ہوئے ہے، چھپائے ہوئے ہے، جیسے رات کے اندھیرے جیسی کوئی سیاہ چیز۔ آج 300 سال ہو گئے ہیں، لیکن اولبر کے اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب سامنے نہیں آیا۔ البتہ مجھے اس کا جواب سورہ شمس میں ملتا ہوا فیل ہوتا ہے کہ قسم ہے رات کی کہ جب اسے ڈھانپ لے۔ یہ تو بڑی ایڈوانس لیول کی کتاب ہے، اور دل میں مزید خواہش پیدا ہوتی ہے کہ تخلیق کے راز جاننے کے لیے اس کتاب کو مزید ایکسپلور کیا جائے۔ اور اگلا مرحلہ ہے آسمان کو سمجھنے کا، کیونکہ بالآخر انسان کا آسمان سے بڑا ہی گہرا، ایک بڑا ہی پرانا تعلق ہے۔ ہم صدیوں سے آسمان کی طرف دیکھتے چلے آئے ہیں، یہاں تک کہ ہم نے آسمان کی طرف دیکھنے والوں کے نام بھی رکھ دیے ہیں کہ جسے آسمان اور اس کے بادل پسند ہوں اسے ہم نے نیفوفائل کا نام دے دیا، جسے آسمان کی گرج پسند ہو اسے ہم نے سیرونوفائل کہنے لگ گئے، جسے اس آسمان سے آنے والی بارش پسند ہو اسے پلوویوفائل بول دیا، جسے رات کا آسمان اور اس کے ستارے بہت پسند ہوں اسے ہم ایسٹروفائل کہنے لگ گئے، اور جو آسمان اور اس کے چاند سے محبت کرے اسے ہم نے سیلونوفائل کا ٹائٹل دے دیا۔ But the question is کہ یہ آسمان آخر ہے کیا؟ اب آپ کو مزید بتانے سے پہلے میں آپ کے سامنے اپنا ایک چھوٹا سا تجربہ رکھنا چاہتا ہوں۔ I want to share something with you۔ کہ یہ چیپٹر لکھنے سے پہلے میں نے تقریباً 20 لوگوں سے سوال کیا تھا کہ آپ کے خیال میں آسمان کسے کہتے ہیں۔ کسی نے جواب دیا کہ اوپر جو نیلا رنگ نظر آتا ہے اسے آسمان کہتے ہیں، کسی نے کہا کہ بہت دور اوپر جا کر ایک سفید سی چادر ہوگی اسے آسمان کہتے ہیں۔
کوئی کہتا ہے کہ باطلوں کو آسمان کہتے ہیں، الغرض کے بڑے دلچسپ جوابات سننے کو ملتے ہیں۔ تو چلے سرسری طور پہ سائنس کے مطابق دیکھتے ہیں کہ آسمان کیا ہے۔ اب یہ نیلا رنگ تو صرف ہماری فضا ہے، اور یہ نیلا اس لیے ہے کیونکہ جب سورج کی 7 رنگوں پر مشتمل روشنی ہماری فضا میں داخل ہوتی ہے تو فضا میں موجود گیسز کی وجہ سے نیلا رنگ باقی روشنی سے علیحدہ ہو کر ہر طرف پھیل جاتا ہے، کیونکہ نیلے رنگ کی طول موج، اس کی ویو لینتھ سب سے کم ہوتی ہے، اور شام کے وقت یہ نیلاہٹ غائب ہو کر سرخی اس لیے پھیل جاتی ہے کیونکہ تب سورج افق کے قریب تر ہوتا ہے، اور سورج اور ہماری آنکھوں کے درمیان موجود فضا یہ 38% زیادہ گاڑی ہو جاتی ہے۔ It's 38% denser than the atmosphere up in the sky۔ لیکن یہ فضا کی تہ اوپر کہاں تک جاتی ہے؟ سائنس اس کا جواب دیتی ہے۔ انفیکٹ 6.5 میل اوپر تک آپ کو اسی فضا کی تہ ملے گی، اسے ٹروپوسفیئر کہتے ہیں۔ ہماری دنیا کا سارا موسم اسی فضا کے اندر پیدا ہوتا ہے، بادل، بارش، طوفان، بلکہ ہم خود بھی اس تہ میں ہی رہتے ہیں، بلکہ دور دور تک نظر آنے والے بادل بھی اسی 6.5 میل کی تہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن پھر اس سے اوپر کیا ہے؟ اس سے اوپر آپ کو 31 مائل تھک ایک اور لیئر ملے گی جسے اسٹریٹوسفیئر کہتے ہیں۔ 31 میل موٹی ایک تہ۔ یقیناً آپ نے بدنام زمانہ اوزون کی تہ کے بارے میں بھی سنا ہوگا کہ جو سورج کی خطرناک شعاعوں سے زمین کا تحفظ کرتی ہے، اوزون لیئر، وہ بھی اسی تہ میں پائی جاتی ہے۔ بلکہ اس تہ کے نچلے حصے میں بہت ساری کمرشل فلائٹس اور اس کے درمیانے حصے میں کچھ جاسوسی جہاز بھی سفر کرتے ہیں، سم اسپائی جیٹس۔ لیکن پھر اس سے اوپر کیا ہے؟ اس سے اوپر 53 مائلز تھک 53 میل موٹی ایک اور تہ کہ جسے میزوسفیئر کہتے ہیں۔ یہاں پر انسان کے لیے تو زندگی ناممکن ہے، کیونکہ ایک تو یہاں پر ٹمپریچر -90 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے، اور دوسرا یہاں پر ہوا نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور بیسکلی یہی ہوتا ہے جس میں داخل ہوتے ہی شہاب ثاقب، میٹیورائٹس جلنا شروع ہو جاتے ہیں، کہ جن کی پورا اسراریت کے بارے میں آپ کو 10ویں چیپٹر میں بتاؤں گا۔ لیکن پھر اس سے اوپر کیا ہے؟ اس سے اوپر مزید ایک 300 میل موٹی تہ ہے جسے تھرموسفیئر کہتے ہیں، 300 مائلز تھک لیئر۔ یہ ہوتا ہے جہاں ہمارے زیادہ تر سیٹلائٹس ہماری دنیا کے گرد گھوم رہے ہیں، اور یہی ہوتا ہے جہاں دنیا کی خوبصورت ترین گہرے سبز رنگ کی روشنیاں پیدا ہوتی ہیں، جنہیں ہم اورورا لائٹس کہتے ہیں۔ دنیا کے خوبصورت ترین لائٹ شوز میں سے ایک، اور میری پسندیدہ ڈارک گرین اورورا لائٹس۔ لیکن ان سے اوپر کیا ہے؟ اس کے بعد ہماری زمین کی وہ حد ہے جسے کارمن لائن کہتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد پھر خرب ہا خرب میل تک پھیلی ہوئی خلا کا آغاز ہو جاتا ہے، اتنی دور تک پھیلی ہوئی کہ پھر NGZ-11 کی روشنی کو بھی ہم تک پہنچنے کے لیے 14 ارب سال تک سفر کرتے رہنا پڑتا ہے۔ لیکن اس سب کے دوران آسمان کہاں پہ آیا؟ اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ یہاں پر سائنس ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ مقام اس کے علمی دائرے سے باہر ہے۔ یہاں سے آگے کی دنیا کیسی ہے؟ آسمان کہاں جا کر ملے گا؟ آسمان آخر ہے کیسا؟ اور آسمان کے اوپر کیا ہے؟ ان جوابوں کے لیے اب ہمارا علمی سورس ہے قرآن اور حدیث۔ قرآن پاک میں آسمان سے پانی کے اترنے کا ذکر کم سے کم 22 ٹائمز ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا، لیکن پانی اتارنے والے بادل تو صرف 2 کلومیٹر اونچائی پر ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں قرآن میں آسمان کی مزید صفات بھی ڈھونڈنی ہوگی۔ اس لیے کم سے کم 3 جگہ آسمان کے محفوظ چھت ہونے کا ذکر بھی ملا، پھر 2 جگہ اس محفوظ چھت کو تھامے جانے کا بھی ذکر ملا کہ کہیں وہ گر نہ پڑے۔ اب یوں لگتا ہے کہ جیسے آسمان کسی چیز سے ہمارا پروٹیکشن کر رہا ہے، ہمیں تحفظ دے رہا ہے، اور خود آسمان کو بھی تحفظ مل رہا ہے کہ کہیں یہ گر نہ پڑے۔ تو پھر کیا یہ آسمان اوزون یا اس جیسی زمین کی حفاظت کرنے والی تہوں میں سے کسی تہ کا نام ہے؟ شاید ابھی بھی کلوز کافی نہیں ہے، اس لیے آسمان کی مزید صفات ڈھونڈنے کے لیے ہمیں اس کتاب کو مزید پڑھنا ہوگا۔ سورہ طارق میں اسی آسمان کی ایک بڑی حیرت انگیز صفت بتا کر اس کی قسم اٹھائی گئی ہے کہ قسم ہے پلٹانے والے آسمان کی۔ اب جو لوگ لٹریچر اور کلائمیٹالوجی یعنی فضا کی سٹڈی سے واقف ہیں، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ موسم تو صرف 4 ہی ہے، یعنی یہ سردی، گرمی، بہار اور خزاں۔
لیکن آب و ہوا انفیکٹ 12 قسم کی ہوتی ہے جو ڈائریکٹلی آسمان میں موجود فضا سے انفلوئنسڈ ہوتی ہے، جو آسمان سے پلٹ پلٹ کر زمین کی طرف آتی ہے، مثلا بارش، دھند، نمی، برف باری، طوفان، ہوائیں۔ ان سب کا اپنے خاص پیریڈز پر پلٹ پلٹ کر زمین کی طرف آنا اس خاص ایریا میں موجود آسمانی فضا سے ڈائریکٹلی منسلک ہے۔ پھر 3 جگہ پر مجھے سورج، چاند اور ستاروں کا اس طرح سے ذکر ملا کہ وہ بھی آسمان میں موجود ہیں۔ مزید 2 جگہ پر مزین کر دینے والے ستاروں کے بھی آسمان میں ہونے کا ذکر ملا، اور 3 جگہ آسمان میں موجود بروج کا ذکر ملا کہ آسمان میں برج بھی ہیں۔ مثلا سورہ ہجر کی 16ویں آیت یہ بتاتی ہے کہ آسمان میں دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت بروج رکھ کر اسے مزین کر دیا گیا۔ یہ ایگزیکٹلی کون سے بروج ہیں کون جانتا ہے، لیکن 1995 میں ایک تصویر کھینچی گئی تھی جسے کائنات کی 10 خوبصورت ترین تصویروں میں شامل کیا گیا تھا۔ یہ اس قدر خوبصورت تصویر تھی کہ اسے بعد میں بھی کئی مرتبہ کھینچا گیا۔ 3 بلند و بالا ستون جنہیں انفیکٹ نام بھی تخلیق کے بروج یعنی کہ پلرز آف کریشن ہی دیا گیا تھا، جو دیکھنے والوں کے لیے پچھلے 27 سال سے مزین ہے، خوبصورتی کا باعث ہے، مسحور کر دینے والے ہیں۔ اب کم سے کم یہاں پہنچ کر اتنا ضرور کلیئر ہو جاتا ہے کہ آسمان بہت اوپر تک پھیلا ہوا ہے۔ سورج، چاند، ستاروں اور بروج کے علاوہ قرآن پاک میں آسمان کی اور بھی صفات ہیں، مثلا آسمان میں پگھلے ہوئے شعلوں کے جلنے اور تیزی سے لپکنے کے اشارے، ایسے ہی عفریت ستاروں کے اشارے جہاں پوری کی پوری کہکشائیں گم ہو جائیں اور ان کا پتہ نہ چلے۔ بلکہ مجھے قرآن پاک میں ہی آسمان کے اندر ایسے ستاروں کے ہونے کا بھی ذکر ملا کہ جن کی دھمیں 60 لاکھ میل تک لمبی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ سب بعد میں، پہلے ہم اپنے آسمان تک کے جانے کے سفر کو جاری رکھیں گے۔ اس قدر عظیم، حیرت کدہ اور مزین کر دینے والے برج، سورج، چاند، ستارے صرف ہماری اپنی کہکشاں ملکی وے کے تو ہو نہیں سکتے۔ ستارے تو انفیکٹ دوسری کہکشاؤں میں بھی موجود ہیں۔ جہاں ہماری ملکی وے میں 400 ارب ستارے ہیں، جن میں سے ہمارا سورج صرف ایک ستارہ ہے، وہاں ہماری سب سے قریبی کہکشاں ہماری نیبرنگ گیلیکسی یعنی کہ اینڈرومیڈا میں 2.5 گنا زیادہ ستارے ہیں، یعنی کہ 1 خرب سے زیادہ ستارے، اور ملکی وے اور اینڈرومیڈا جیسی مزید 2 خرب کہکشائیں اور بھی ہیں۔ تو کیا یہ سارا پھیلاؤ آسمان ہے؟ آخر اس کی بلندی کہاں تک ہے؟ اس بات پر مزید تحقیق کرنے سے 4 جگہ مجھے آسمان کی بلندی اور وسعت کے متعلق آیات ملی، اور ان میں سے 2 تو بڑی واضح آیات ہیں۔ مثلا سورہ غاشیہ کہ کیا یہ دیکھتے نہیں آسمان کو کس طرح بلند کیا گیا ہے، یا پھر سورہ زاریات کہ آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور ہم ہی اسے پھیلانے والے ہیں۔ اب ان تمام آیات کو سامنے رکھنے کے بعد کچھ اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آسمان کی حدود تو شاید ہمارے اوپر سے ہی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کا پھیلاؤ بہت اوپر تک ہے، لیکن کیا اس کے پھیلاؤ کی کوئی آخری حد بھی ہے؟ اس کا جواب ہے کہ ہاں، اس پھیلاؤ کی بھی ایک حد ہے، ایک کنارہ ہے، جس کے متعلق انفیکٹ سورہ نازیات اور سورہ رحمان میں ہے۔ سورہ نازیات: کیا تمہارا تخلیق کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا؟ اسے اللہ نے بنایا ہے اور اس کی سمک یعنی اس کی بیرونی سطح کو بلند کر دیا ہے۔ اور دوسری آیت تو بڑی قوت والی ہے جس میں بیسیکلی ایک کھلا چیلنج بھی دیا گیا ہے، سورہ رحمان: اے جن و انس، اگر تم میں آسمان اور زمین کے کناروں سے باہر نکلنے کی طاقت ہے تو نکل جاؤ، بغیر طاقت کے تم نہیں نکل سکتے، تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا اور تم خود کو نہیں بچا سکو گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان بے کراں بلندیوں کے بعد، جن کے فاصلے نہ ہی میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں اور نہ ہی آپ سمجھ سکتے ہیں، کہیں نہ کہیں ایک ایسی جگہ ضرور آئے گی جہاں آسمان کی ایک سمک ہوگی، یعنی اس کی کسی قسم کی کوئی سطح ہوگی، جہاں پہنچنے والوں پر دھواں اور آگ کے شعلے گریں گے، اور شاید وہی جگہ ہماری دنیا کے آسمان کے پھیلاؤ کی حد ہے، اس کی سطح ہے، اس کا کنارہ ہے، اور ہمارے اس آسمان کا پھیلاؤ، اس کی بلندی شاید ہمارے ایٹماسفیئر سے لے کر وہاں کہیں بہت دور، بہت اوپر تک اس کی سمک تک جاتا ہے۔
اسی لیے تو اسی آسمان کے اندر سے پانی بھی اتر رہا ہے، سورج اور چاند اور ستارے بھی اسی آسمان میں تیر رہے ہیں، ستاروں سے مزین بھی یہی آسمان ہے۔ آسمان ایک بہت بڑا پھیلاؤ ہے، شاید ہمارے سروں کے اوپر سے شروع ہو کر کھرب ہا کھرب میل تک پھیلا ہوا ایک پھیلاؤ، جس کی بالآخر ایک سطح آئے گی۔ لیکن اس کے متعلق بتانے سے پہلے میں آپ کو چند چھوٹی چھوٹی باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن میں آسمان پر اپنے تحقیقی سفر کے دوران مجھے 4 جگہ آسمان کے ڈیزائن کے بارے میں ملا، 6 جگہ مجھے آسمانی مخلوقات کے متعلق ملا، 3 جگہ مجھے آسمان سے رزق بھی اترتا ہوا دیکھنے کو ملا، 6 جگہ آسمان کے دروازے اور راستے دیکھنے کو ملے، 2 جگہ آسمان کے جذبات کے بارے میں بھی ملا، 2 جگہ جنات اور شیاطین کا آسمان میں آنا جانا بھی دیکھنے کو ملا، 3 جگہ آسمان سے اترنے اور اس میں چڑھنے والی چیزوں کے بارے میں سیکھنے کو ملا، 16 جگہ آسمان کے مقدر کے بارے میں جاننے کو ملا کہ بالآخر اس کے ساتھ ہوگا کیا، اور 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اس عظیم الشان تخلیق کے قسم اٹھائے جانے کے بارے میں ملا۔ ان تمام باتوں کو میں وقت آنے پر آپ کے ساتھ ایک ایک کر کے شیئر کروں گا کہ آسمان میں رہنے والی وہ مخلوقات کون سی ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو آسمان سے اترتی اور اس میں چڑھتی ہیں، اس میں دروازے اور راستے کون کون سے ہیں، یا پھر آسمان کا مقدر کیا ہوگا۔ البتہ ایک اور بات ہے کہ قرآن پاک میں 7 جگہ مجھے آسمانوں کی تعداد کے بارے میں ملا کہ وہ بھی 7 ہی ہے، اور اب یہاں سے آگے میں باری باری آپ کو ان آسمانوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ اتنا تو واضح ہو چکا ہے کہ آسمان کے اس پوائنٹ تک ہماری سائنس کے ذریعے رسائی امپاسبل تھی، ناممکن تھی، لہٰذا قرآن و حدیث کے سائے میں نے آسمانوں کی کمپوزیشن کے متعلق مزید ایکسپلور کیا، اور 14ویں صدی کے مصری اسکالر حافظ جلال الدین السیوطی کی ایک کتاب السماء فی الحیات السمیہ میں مجھے ان آسمانوں کی ایک بڑی تفصیلی ڈسکرپشن ملی، اور اب میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آخر کارمن لائن کے پرے پرے، یعنی کہ جو ہماری آخری حدود ہے پہنچنے کی، اس سے پرے پرے ان لامحدود وسعتوں کے اوپر کیا ہے۔ ہمارے اوپر سے شروع ہو جانے والے اس پھیلاؤ کی سب سے آخری حد پہلا آسمان ہے کہ جو آسمان دنیا ہے، جو پانی کا بنا ہوا ہے، اور اس کا نام رقیہ ہے، اور شاید اسی پانی کی وجہ سے وہاں پہنچنے والے پر سورہ رحمان کے مطابق دھواں چھوڑے جانے کا ذکر ہے۔ معراج والی حدیث کے مطابق اسی پہلے آسمان میں حضرت آدم و حوا علیہ السلام رہتے ہیں، اور کچھ روایات کے مطابق اسی پہلے آسمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیب نامی ایک ایسے فرشتے کو دیکھا تھا جس کا جسم آدھا برف اور آدھا آگ کا بنا ہوا تھا۔ اسی پہلے آسمان کے پانی کے متعلق بھی میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ رومن حکمران ہیراکلیوس نے معاویہ کو ایک خط لکھا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے ان چند چیزوں کے بارے میں بتائیں جن کے متعلق اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، لیکن جواب ان باتوں میں سے دیں جو نبوی دور کی تعلیمات میں سے ہوں۔ معاویہ نے وہ خط ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوا دیا تاکہ وہ اس کا بہتر جواب دے سکے۔ اس خط میں ایک سوال تھا جو مجرہ کے متعلق تھا، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا کہ مجرہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو ان دونوں کی حد فاصل ہے۔ فاصل رکاوٹ کی اس قسم کو کہتے ہیں جس میں سے کچھ بھی نہ گزر سکے، یہاں تک کہ حرارت بھی نہیں، ٹمپریچر بھی نہیں۔ اسی مجرہ کے متعلق میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ یہ ایک جاندار لعاب ہے، یعنی آسان الفاظ میں زندہ ہے۔ اگرچہ مجھے اس روایت کی دوسری جگہ سے کوئی ویریفیکیشن نہیں مل سکی، لیکن اگر یہ روایت صحیح ہے تو پہلا آسمان ایک ایسے پانی کا بنا ہوا ہے جو جاندار ہے، زندہ ہے۔ اس میں ایسے دروازے ہیں جن سے بغیر اجازت کے کوئی چیز نہیں گزر سکتی، یہاں تک کہ ٹمپریچر بھی نہیں۔ اس کے اوپر دوسرا آسمان ہے جو سفید موتیوں کا بنا ہوا ہے، اور اس کا نام اسفلون ہے۔ بخاری اور سنن نسائی کی حدیث کے مطابق وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام رہتے ہیں۔ اس کے اوپر تیسرا آسمان ہے جو کیدوم کہلاتا ہے، اور وہ لوہے کا بنا ہوا ہے۔ اس تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام رہتے ہیں، اور کچھ روایات کے مطابق اس آسمان میں اسرائیل علیہ السلام کے ہونے کا بھی ذکر ہے جو ملک الموت یعنی موت کے فرشتے کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔
اس کے اوپر چوتھا آسمان ہے کہ جو پیتل کا بنا ہوا ہے اور اس کا نام معونہ ہے۔ اس چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام رہتے ہیں، اور وہیں اسرافیل نام کے ایک فرشتے کی بھی موجودگی کا ذکر ملتا ہے کہ جو آنسوؤں کا فرشتہ کہلاتا ہے۔ پھر اس کے اوپر پانچواں آسمان جس کا نام رقا ہے اور وہ چاندی کا بنا ہوا ہے۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام رہتے ہیں، اور جہنم کے داروغہ مالک کے بھی وہیں ہونے کا ذکر ہے۔ مالک جن کے زیر حکم بہت پراسرار فرشتے ہیں، جن کا ذکر سورہ علق میں بھی ہے، جنہیں زبانیہ کہہ کر بلایا گیا ہے۔ فرشتوں کے متعلق میں آپ کو سیکنڈ چیپٹر میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ اس کے اوپر چھٹا آسمان جو دقنا کہلاتا ہے، یہ سونے اور سرخ پتھروں سے بنا ہوا آسمان ہے، اور وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام رہتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس سے آگے کا بتاؤں، میں چاہتا ہوں کہ آپ صرف 1 منٹ کے لیے امیجن کریں کہ سونے جیسا سنہرا اور یاقوت جیسے سرخ پتھروں کا بنا ہوا آسمان۔ سورہ نجم کے مطابق یہاں ایک عظیم الشان درخت ہے جس کی جڑیں اسی چھٹے آسمان سے شروع ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں اوپر 7ویں آسمان تک جاتی ہیں۔ اس درخت کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ یہ بیری کا ایک درخت ہے جس کے پتے بڑے بڑے اور اس کے پھل مٹکوں جیسے ہیں۔ اس درخت پر سونے سے بنے ہوئے پروانے اڑتے رہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے دیکھا کہ جب اللہ کے حکم نے اس درخت کو ڈھانپا تو اس درخت کے رنگ ایسے بدلے کہ میں ان رنگوں کو ہی نہیں جانتا۔ دنیا کی کوئی مخلوق اس درخت کے رنگوں کی خوبصورتی کو بیان نہیں کر سکتی۔ اور پھر اس کے اوپر 7واں آسمان ہے جسے اریبہ کہتے ہیں، جس کا ذکر اہل کتاب کے ہاں بھی ارابوت کے نام سے ملتا ہے۔ یہ وہ آسمان ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی روشنی سے بنا ہوا آسمان ہے جسے انسان نہیں سمجھ سکتا۔ سدرۃ المنتہا کی شاخیں اسی آسمان تک پہنچتی ہیں، نیچے سے جو جاتا ہے وہ یہیں روک لیا جاتا ہے، اور اوپر سے جو آتا ہے وہ یہیں سے وصول کیا جاتا ہے۔ لیکن اس سے اوپر کیا ہے؟ یہاں سے آگے اب میں بہت محتاط ہو کر بول رہا ہوں، اور آپ نے بھی بہت احتیاط سے سننا ہے۔ اس سے اوپر عرش ہے جسے 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ عرش سرخ یاقوت کا بنا ہوا ہے، اور اس عرش کے اوپر کرسی ہے، اور یہ انسان سمیت تمام مخلوقات کے علم کی انتہا ہے، کیونکہ اس سے اوپر عرش کا مالک ہے، وہ اللہ رب العزت جس نے مجھے بنایا، جس نے آپ کو بنایا۔ ابھی تک میں نے جو کچھ بھی لکھا بولا اس سب کا مالک، اور عرش سے اوپر متعلق لکھنے سے خوف کے مارے بے چینی محسوس کرتا ہوں۔ اس عرش کے دائیں طرف لوح محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لوح محفوظ کو سفید موتیوں سے پیدا کیا ہے۔ اس کے صفحے سرخ یاقوت کے بنے ہوئے ہیں، اس کا قلم نور کا ہے، اور اس میں ہونے والی لکھائی بھی نوری ہے اور عرش سے وابستہ ہے۔ اور لوح محفوظ وہ چیز ہے جس میں تخلیق، رزق، زندگی، موت، عروج، زوال اور اللہ کا ہر حکم لکھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو اللہ چاہے وہ بھی اس میں لکھا جاتا ہے۔ اس کی جڑ دودھ جیسے سفید پتھر کی بنی ہوئی ہے، اور اسے ایک فرشتہ گود میں لیے ہوئے ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے دن میں 360 مرتبہ دیکھتا ہے۔ سلسلۃ صحیحہ کی ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آسمان عرش کے مقابلے میں ایسے ہیں کہ جیسے کسی چٹیل صحرا میں کوئی انگوٹھی پڑی ہوئی ہوتی ہے، اور عرش کرسی کے مقابلے میں ایسے ہے کہ جیسے کسی چٹیل صحرا میں کوئی انگوٹھی پڑی ہوتی ہے۔ اب ذرا 1 منٹ کے لیے رکیں اور غور کریں کہ ابھی آپ نے کیا سنا ہے۔ کیا آپ کا دماغ ان وسعتوں کو، ان ایکسپینشنز کو سمجھ سکتا ہے؟ کیا میں آپ کو یہ عظمتیں سمجھا سکتا ہوں؟ کبھی بھی نہیں۔ کسی مخلوق کے لیے یہ ممکن ہے ہی نہیں، اٹس امپاسبل۔ آپ کو یاد ہے کہ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ دنیا کے تقریباً سبھی کلچرز میں یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش کسی بہت بڑی طاقت نے چند الفاظ سے کی تھی، لیکن کوئی کلچر یہ نہیں بتا پایا تھا کہ وہ الفاظ کون سے تھے۔ ایون کہ تھیوریٹیکل فزکس میں بھی ایک تھیوری ہے کہ آسمان اور زمین بننے سے پہلے بہت سی کائناتیں مختلف قوتوں کے درمیان تیر رہی تھیں، مثلا فورس آف گریوٹی وغیرہ، اور ہر چند خرب سال بعد ان فورسز میں ٹکراؤ ہوتا ہے، ایک بگ بینگ پیدا ہوتا ہے۔ اب اس ٹکراؤ کی وجہ یا تو ناقابل تصور حد تک طاقتور کشش ثقل یعنی گریوٹی ہو سکتی ہے، یا پھر بقول اس تھیوری کے
a force which is unknown to us. اب مجھے نہیں پتا کہ ان آخری الفاظ سے آپ کو کیا سمجھ آئی ہے، لیکن جب میں یہ الفاظ اس چیپٹر میں لکھ رہا تھا تو میرے چہرے پہ ضرور مسکراہٹ آ گئی تھی، کیونکہ مجھے قرآن پاک میں اس عظیم الشان قوت کا ذکر کم سے کم 7 مرتبہ ملا ہے کہ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارا صرف یہ کہہ دینا کافی ہوتا ہے کہ ہو جائے، بس وہ ہو جاتی ہے۔ آج تک کی ناقابل فہم اور طاقتور ترین فورس کن فیکون۔ اس کائنات کی تخلیق اور اس میں چھپے راز جاننا انسان کے سب سے بڑے سوالوں میں سے ایک ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی اونٹنی کو دروازے پر ہی باندھ لیا۔ اب وہاں یمن کے کچھ لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے ہوئے تھے، اور عمران بن حسین نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ سے اس کائنات کی تخلیق کا حال سننے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ ازل سے موجود تھا، اس کے سوا کوئی بھی شے نہ تھی، اس کا عرش پانی پر تھا، اس نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ لیا اور پھر آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اور ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بتا رہے تھے کہ کسی نے عمران بن حسین کو آواز دے کے کہا کہ حسین تمہاری اونٹنی بھاگ گئی ہے، اور عمران بن حسین یہ سنتے ہی دوڑے اور دیکھتے ہیں کہ وہ اونٹنی دور صحرا میں ایک جگہ پہ پہنچ چکی ہے۔ اور اس واقعے کے بعد عمران بن حسین کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میرا دل بہت پچھتایا کہ کاش میں اس وقت اس اونٹنی کو بھاگ ہی جانے دیتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بات سن لیتا۔ اور سچ کہوں تو یہ حدیث پڑھ کر میرے دل میں بھی شدید خواہش پیدا ہوئی کہ کاش وہ اونٹنی اس وقت نہ بھاگتی اور عمران بن حسین یہ حدیث سن کر ہم تک پہنچا دیتے۔ خدا جانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کتنے رازوں پر سے پردہ اٹھانا تھا۔ ٹھیک ویسے ہی کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کے ان پراسرار شخصیت سے ملاقات اور ان کے سامنے صبر نہ کر سکنے والے واقعے کے حوالے سے فرمایا تھا کہ اللہ رحم کرے موسیٰ پر، کاش وہ صبر کر لیتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سلسلے کی مزید واقعات بتاتا۔ آج کا یہ چیپٹر ہمارے سفر کی ایک شروعات تھی، جس کے بعد میں آپ کو مزید چیپٹرز بھی سناؤں گا جن کے اندر ہم قرآن، حدیث اور سائنس سے گائیڈنس لیتے ہوئے اس کائنات کے رازوں کو ایکسپلور کریں گے۔ جزاک اللہ۔